پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں دور ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک رحم دل اور خوبصورت شہزادی رہتی تھی جس کا نام سنو وائٹ تھا۔ اس کا چہرہ برف کے جیسا سفید، اس کے ہونٹ گلاب کے جیسے سرخ اور اس کے بال آبنوز کے جتنے کالے تھے۔ شہزادی خوشحال سلطنت میں پلی بڑھی تھی جہاں پر ہر طرف خوشیاں اور محبتیں بانٹی جاتی تھی۔ بادشاہ شہزادی کا والد اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ شہزادی کے بچپن میں ہی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کے گزر جانے کے چند سال بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی تاکہ وہ شہزادی کے لیے ایک ماں لا سکے جو اس کا ماں کی طرح خیال رکھے اور محبت دے۔ بادشاہ کی دوسری بیوی ملکہ بہت خوبصورت تھی مگر وہ بہت سنگ دل تھی۔ شہزادی سنو وائٹ ہر ایک سے ہمیشہ رحم دلی اور اچھے اخلاق سے پیش آتی تھی، حتیٰ کہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ بھی، تاکہ وہ اسے محبت کرے، مگر اس کی ماں کبھی اس کو محبت کے بدلے محبت نہ دیتی۔ ملکہ جب محل میں شادی کر کے آئی تو اس کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا جس کو اس نے خفیہ کمرے میں نصب کر رکھا تھا۔ وہ ہر روز اس آئینے کے پاس جاتی اور پوچھتی، آئینے میرے آئینے، یہ تو بتا سب سے سندر کون ہے بلا؟ وہ آئینہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، ملکہ عالیہ آپ ہیں۔ مگر ایک روز ملکہ نے جب آئینے سے پوچھا تو آئینے نے جواب دیا، شہزادی سنو وائٹ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ سن کر ملکہ غصے میں آ گئی۔ اس کے دل میں شہزادی کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ وہ شہزادی کو کسی بھی طرح راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں کرنے لگی تاکہ وہ دوبارہ خود کو سب سے خوبصورت کہلوا سکے۔ ملکہ نے شہزادی کو مارنے کے لیے ایک شکاری کو بھیجا۔ جنگل میں سیر کرتے ہوئے شہزادی کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ شہزادی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شکاری ہاتھ میں چاقو لیے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ شہزادی نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے شکاری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گھنے گہرے تاریک جنگل میں پہنچ گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے شہزادی کو خوف نے گھیر لیا، مگر شہزادی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ آگے بڑھتی رہی۔ چلتے چلتے اسے ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جھانک کر دیکھا تو وہاں 7 بونے چل پھر رہے تھے۔ وہ بونے بیچ جنگل میں پہاڑوں میں سے خزانہ اکٹھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے شہزادی کو دیکھا تو انہوں نے شہزادی کو اندر آنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ بھی شہزادی کی رحم دلی کے قصے سن چکے تھے۔ شہزادی ان کے ساتھ رہنے لگی اور ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ اس طرح وہ ایک چھوٹا مکان گھر میں بدل گیا۔ سب اس میں بہت خوش تھے۔ ادھر ملکہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادی زندہ ہے۔ اس نے شہزادی کو مارنے کی سازشیں شروع کر دی۔ ملکہ نے ایک بوڑھی عورت کا روپ دھارا۔ اس نے ایک سیب میں زہر ملایا، اس کو سیبوں کی ٹوکری میں رکھا اور شہزادی کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے شہزادی کو بلایا اور وہ زہر آلود سیب اس کو دیا اور کہا، شہزادی تم یہ سیب کھا لو، اس سے تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ شہزادی نے وہ سیب لیا اور اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ کتنی نیک اور رحم دل ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب چکھا، زہر اس کے جسم میں پھیل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ بوڑھی ملکہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب ان 7 بونوں نے شہزادی کو گرے ہوئے دیکھا تو اس کو شیشے کے ایک جار میں رکھا اور جنگل کے درمیان میں لے گئے۔ سب جانور اور بونے سنو وائٹ کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ وہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے تھے جس سے شہزادی دوبارہ اٹھ بیٹھے۔ تٹی جنگل میں ایک شہزادے کا گزر ہوا جو کہ شہزادی کی ہی تلاش میں تھا۔ جب اس نے شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو اس کو یاد آیا کہ اگر کوئی سچی محبت کرنے والا شہزادی کو بوسہ دے گا تو شہزادی دوبارہ صحیح سلامت اٹھ جائے گی۔ چنانچہ شہزادے نے سنو وائٹ کو محبت بھرا بوسہ دیا اور شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ شہزادی کو دوبارہ صحیح سلامت دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور جھومنے لگے۔ شہزادہ سنو وائٹ کو واپس محل میں لے گیا۔ ان دونوں کی وہاں دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ سنو وائٹ اور شہزادے نے سلطنت کو ایک نیا رنگ دیا اور ہر طرف خوشحالی تھی۔
اور آیا بہت خوش تھی کیونکہ سنو وائٹ اور شہزادہ بہت رحم دل تھے اور آیا کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو دیکھا بچوں، رحم دل اور اچھا انسان زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس پر وقتی پریشانیاں تو آ سکتی ہیں مگر پھر اس کے حصے میں ہمیشہ کے لیے سکون ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح کی مشکل ہو، کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیشہ اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔